بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کیجئے ہم کہاں ہیں، ہماری قدر کیا ہے۔ دنیا تنخواہوں سے، پراپرٹی سے، اقتدار سے لوگوں کو تولتی ہے کہ علم وحی کے اولین حامل جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، اور انبیاء صرف معلومات نہیں رکھتے تھے وحی کی کہ قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا۔ آج کل ہمارے ہاں فیشن چلتا ہے، حفظ کر لیا اور پھر دنیا داری میں لگ گئے۔ ابھی میں نے کہیں خطاب میں کہا، وہاں چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، صرف اشارے میں کہوں ایک دو جملے میں کہ ہمیں قرآن کے الفاظ سے زیادہ، نوٹ کیجئے، قرآن کے الفاظ سے زیادہ قرآن کے معانی کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور قبر کی عبادت کرتا ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، نماز کے حرکات میں اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن معاملات میں کہتا ہے کہ نہیں میں بڑا ہوں، قرآن حدیث کیوں مانوں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ فلاں کو بڑا مانتا ہے، کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اللہ کا حقوق دوسروں کو دے رہا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فائدہ مند ہے کیا؟ الفاظ کہہ رہے ہیں، مطلب نہیں ہے، عقیدے میں ہے ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے، لیکن دوسروں کی طاقت قوت اور عبادت کر رہا ہے، دوسروں کو طاقت قوت والا مان رہا ہے، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا ہے، گنڈا تعویذ اور فلاں سے حاجتیں مانگ رہا ہے، رقیے کے نام پر جادو ٹونے میں پڑ گیا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو الفاظ کی ضرورت ہے، ہمیں اس سے زیادہ معانی کی ضرورت ہے۔ تو انبیاء کرام کا درجہ اس علم کی وجہ سے ہے اور اس علم پر عمل کی وجہ سے ہے۔ وہ امت کے لیے، ہر نبی اپنی امت کے لیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، جو آپ کے بعد پوری کائنات، ساری دنیا آپ کی امت ہے، سب کے لیے نمونہ، اسوہ، ہادی، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کا مرتبہ علم وحی کے حامل اور علم وحی کے عامل ہونے کی وجہ سے، بہت غور سے سنیے کہ درجات کتنے اونچے ہوتے جا رہے ہیں۔ عام انسانوں میں مختلف قسم کی صلاحیتوں میں جو ہے علم وحی، پھر عالم۔ اب انبیاء کرام کا درجہ جس علم کی وجہ سے ہے، سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر علماء دین، طالبان علوم نبوت اسی علم کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ اگر اس تفصیل کو جو میں نے تھوڑا سا بیان کیا اس کی روشنی میں غور کریں تو یہ علماء دین اگر صحیح علم، صحیح عقیدہ، صحیح منہج رکھتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ خشیت رکھنے والے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے قانون رہا ہے، صرف انفارمیشن والا عالم نہیں ہے، اللہ کے عالم بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اللہ کا ڈر اتنا بڑھتا جائے گا۔ تو جو ایسا عالم ہوگا اس کا درجہ کائنات میں دوسروں کے مقابلے میں سب سے اونچا ہوگا، سب سے اونچا۔ علامہ ابن قیم کی بات یاد آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی جو مشہور آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، الا اللہ ہے کہ اللہ ہے، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی گواہی، پھر فرشتوں کی، پھر اولو العلم کی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے اپنے بعد فرشتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد علماء کا، اولو العلم کا، دین کا علم۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں عمومی طور پر انسانوں میں ان لوگوں کا درجہ اونچا ہے جو اولو العلم ہیں اور جو سچی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صرف ڈگری لے کر شرک اور بدعات کی تائید کرنا، توحید کو توحید نہ کہنا، بیان نہ کرنا، شرک کا رد نہ کرنا، وہ عالم نہیں ہے، نبی کا وارث نہیں ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علم کے حاملین سب سے اونچے علماء دین، طلباء علوم نبوت، یہ وارثین انبیاء کہلاتے ہیں۔ ہم اور آپ، اللہ کا یہ انعام ہے، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں مخلص بنائے، ہمارے لیے یہ وبال نہ بنے، نعمت بنے۔ اللہ رب العالمین نے علماء دین کو وارثین انبیاء کہا، العلماء ورثۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب وراثت کس چیز کی ہے؟ وراثت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء دین وارث ہیں، تو کس چیز میں وارث ہوئے؟ مشکل سوال کر رہا ہوں کیا؟ علم کا، علم دین کے، علم نبوت کے وارث ہیں۔ تو کیا صرف ہم درس میں کہیں اور پڑھ لیں قرآن حدیث، عقیدہ، عبادت، احکام، مسائل، حلال حرام، تو صرف پڑھ لینا، انفارمیشن لے لینا، یہ وراثت کے لیے کافی ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور ذمہ داریوں سے بھی جڑی ہے۔ آپ جتنا علم اللہ کے رسول کا حاصل کر رہے ہیں اتنا آپ اگر عمل بھی کرنے لگے، ہم اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی کے جو دعوت کا کام، جو ذمہ داریاں آپ کو دی اللہ کی طرف سے دی گئی، ان کو جتنا نبھایا آپ نے، پوری کائنات میں سارے انبیاء میں توحید کے تقاضوں کو، دعوت کے تقاضوں کو سب سے زیادہ، سب سے مکمل پورا کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے آپ سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار. انبیاء میں آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا، سب سے اونچا درجہ انبیاء کا، انبیاء کے بعد رسولوں کا سب سے اونچا درجہ، رسولوں میں اولو العزم رسولوں کا 2 قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جمہور کا قول ہے کہ وہ 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. اور ان میں خلیلین حضرت ابراہیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں سب سے افضل ہیں. 2 خلیل میں خاتم النبیین کا درجہ، ختم نبوت کا درجہ سب سے اونچا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوئی، جو شریعت اللہ نے اتاری، وہ سابقہ تمام شریعتوں کے مقابلے میں سب سے کامل ہے. اور آپ کا جو عمل تھا، سیرت کی جامعیت ہے، آپ کی شخصیت ہے، وہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا تاکہ لیعبدون، اللہ کی بندگی کریں، عبد بنے، توحید پر رہیں. اس بندگی کے معیار میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. کلمہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب ہم نے کہا اللہ کے بندے ہیں تو ان لوگوں کا رد ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر، عالم الغیب، نور مجسم، مختار کل، غلو کی بات کرتے ہیں. ان کا رد ہو گیا کہ وہ عبد ہیں ساری فضیلتوں اور مقام کے باوجود. آپ صاحب کوثر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہے، رحمت للعالمین ہے، اور ساری فضیلتیں، خصوصیات ہم مانتے ہیں، لیکن آپ اللہ نہیں ہیں، عبد ہیں. تو عبد کامل ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف کی چیز ہے. ہمارے ہاں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو مخلوق، انسان یا عبد کہتے ہو تو یہ آپ کی گستاخی ہے. نہیں، اللہ نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے پوری انسانی تاریخ میں، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں سب سے کامل، عبد کامل ہے، نمونہ ہے کہ اللہ ایسا بندہ چاہتا ہے کہ آپ بنو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عقیدے میں، عبادات میں، احکامات میں، اخلاق میں، آپ ہر چیز میں نمونہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا. اس پوری تفصیل کے بعد میں اپنے مقصود کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا، ہم اس علم کے خوشہ چی ہیں، طالبان ہیں، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، اونچا مقام ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث بنے، تو علم نبوت کے ساتھ تربیت نبوت کا حصہ اپنی زندگی میں لانا ہوگا، ظاہری طور سے بھی اور باطنی طور سے بھی، کہ ہمارے دل میں بھی ایمان و جذبہ نصح ہو، اور ہمارے اعمال، ہماری باتوں میں، ہمارے اخلاق و کردار میں نبوت کا سایہ جھلکتا ہوا نظر آئے، آپ کی تعلیمات کا پرتو نظر آئے. ورنہ ہم وارث علم نبوت نہیں ہیں. میں نے پھر سے جملہ دہرا رہا ہوں کہ یہ وراثت صرف معلومات کی نہیں ہے، یہ وراثت عمل کی بھی ہے، یہ وراثت ذمہ داریوں کی بھی ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.